السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکرین نظر آ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ میں بروز میں ہی ہوں۔ تھوڑا قریب ہو جائیے تاکہ آپ کو نظر آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 8 ہے تأمل ما یلی، مندرجہ ذیل مثالوں پر غور کریں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ ضمائر 5 طرح کی ہوتی ہیں: ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر مرفوع متصل، ضمیر منصوب منفصل، ضمیر منصوب متصل اور ضمیر مجرور متصل۔ یہ جو ضمیر ہے یہ ہے ضمیر منصوب متصل، ایسی ضمیر جو کہ مفعول کی ضمیر ہوتی ہے اور فعل کے ساتھ ملی ہوئی آتی ہے۔ ضرب ہو، تو اس کو ملا کر پڑھیں گے ضربہ، ویسے اصل میں لفظ ہے ضربہ ہوا، تو ملا کر پڑھیں گے تو ہو جائے گا ضربہ، اور ضربت آگے ہوا ضمیر ہے تو ضربت ہو، اس طریقے سے ملا کر پڑھیں گے۔ اور اسی طرح ضربت، ضربتہ، ضربتی ہی، ضربتہ اور ضرب تم۔ اب اتنی یہ جو آپ نے مثالیں دیکھیں، یہ پہلی ضرب، ضربت، ضربتا، ضربتی، ضربتو، ان 5 مثالوں میں جب ضمیر کو فعل کے ساتھ ملایا تو براہ راست ملایا، بیچ میں کسی اور حرف کا اضافہ نہیں کیا۔ جبکہ جمع مذکر سالم جب اس کے ساتھ ہو ضمیر کو ملایا جو کہ مفعول کی ضمیر ہے، اس کو کہتے ہیں ضمیر منصوب متصل۔ تو فعل وہ ضمیر جو فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے وہ ہمیشہ فاعل کی ضمیر ہوتی ہے، اور وہ ضمیر جو فعل کے علاوہ آتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اگر کوئی اضافی ضمیر ہے جو فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو وہ مفعول کی ضمیر ہوگی۔ جیسے اوپر والی مثالوں میں دیکھیں، اگر صرف ضربہ ہوتا تو جو ضمیر فعل کے اندر تقدیری ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ ضمیر فاعل کی ضمیر ہوتی ہے۔ اگر فعل کے علاوہ کوئی اور لفظ ضمیر فعل کے ساتھ ملا ہوا ہے، ملی ہوئی ہے کوئی اور ضمیر، تو وہ مفعول کی ضمیر ہوگی۔ ضربتم جمع مذکر حاضر فعل ماضی معلوم باب ضرب یضرب سے یہ صیغہ لیا گیا ہے، مانا ہے تم سب مردوں نے مارا، اور اگر
ہو یہ جو واحد کی ضمیر ہے جب ہم ضمیر منصوب متصل فعل کے ساتھ ملائیں گے تو درمیان میں واو کا اضافہ کرنا ہوگا. ضرب تم ہو نہیں کہیں گے, ضرب تم آگے واو ملائیں گے, ضرب تو منہ ہو جائے گا جیسا کہ آگے لکھا ہوا ہے. ایسی ضمیر جو فعل کے اندر ہو وہ فاعل کی ضمیر ہوتی ہے, اور وہ ضمیر جو فعل کے صیغے کے علاوہ اضافی ہو اور وہ صیغے کے ساتھ ملی ہوئی ہو تو وہ مفعول کی ضمیر ہے. تو یہ جو 4-5 صیغے ہیں, ان 5 صیغوں میں جب مفعول کی ضمیر فعل کے ساتھ ملائیں گے تو براہ راست ملائیں گے, درمیان میں کوئی اور حرف نہیں ہوگا. جب جمع مذکر سالم کے ساتھ ضمیر ملائیں گے, جمع مذکر سالم کے ساتھ, تو اس صورت میں ضمیر اور جمع مذکر حاضر کے صیغے کے درمیان واو کا اضافہ کر دیں گے. تو پھر بھی ایسے ہی ضربنا آخر میں ہو ضمیر لگا دیں گے, ضربنا ہو جائے گا. اب مثالوں کو دیکھیں. یہ واو وقفیہ کا ہے, نہیں وقفیہ کا تو نہیں ہے, نہیں وقایا نہیں, وقایا بھی نہیں ہے, یہ واو وقایا نہیں ہے. ایسی ضمیر جو فعل کے اندر ہو وہ ضمیر فاعل کی ہوتی ہے, جیسے ضربتی, ضربتو, ضربتم, تو یہ جو ضمیر ہے ان کے اندر وہ فاعل کی ضمیر ہے. ان سارے صیغوں میں دیکھیں, یہ جو 6 صیغے انہوں نے ذکر کیے ہیں, ان تمام صیغوں میں جو ضمیر ہے جو فعل کے اندر یا فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو وہ فاعل کی ضمیر ہے. اس کے علاوہ کوئی اضافی لفظ جو صیغے سے ہٹ کر ہو, یہ پوری گردان ہے نا, گردان سے ہٹ کر کوئی اور لفظ ہو تو وہ مفعول کی ضمیر ہوگی. ایسی ضمیر جمع مذکر والی بات یہ ہے کہ جمع مذکر حاضر کا اگر صیغہ ہو اور اس کے بعد مفعول کی ضمیر جمع مذکر حاضر کے صیغے کے ساتھ ملانی ہو تو درمیان میں واو کا اضافہ کر دیتے ہیں. جمع مذکر سالم کے علاوہ کسی اور جگہ پر واو کا اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جانتے ہیں جتنے بھی صیغے ہیں, ضربا, ضربا, ضربوت, ان تمام صیغوں میں جب مفعول کی ضمیر ملائیں گے تو براہ راست ملائیں گے, ڈائریکٹ ملا دیں گے. جیسے ضربہو, ضرباہو اور ضرب اور ضربو, اور آگے اس میں تو پہلے سے واو لگا ہوا ہے, ضربو ہو. اور اسی طرح ضربت ہو, ضربتا ہو اور ضربنہ ہو, ضربتہ ہو, ضربتا, ضربتما, اور آگے ہو ضمیر ملائیں گے. پھر آگے جو ہے ضربتم, یہ جو جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے, واحد جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے, تو اس کے ساتھ جب مفعول کی ضمیر ملائیں گے تو مفعول کی ضمیر کے درمیان اور جمع مذکر حاضر کے صیغے کے درمیان واو کا اضافہ کریں گے, ضربتموہ ہو جائے گا. جیسے مثال ہے این الطالب الجدید, نیا طالب کہاں ہے. ارأیتم, کیا تم نے اسے دیکھا. ارأیتم اصل میں یہ تھا, ارأیتم تھا, رأیتم اور آگے ہو ضمیر جو ہے ملائی. جی واو کیوں لگائی. اب اگر صیغے کو دیکھیں تو جمع مذکر حاضر کا صیغہ رأیتم, یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ, اس میں جو ہے وہ آخر میں حرف میم ساکن ہے, اور جو ضمیر ہے ٹھیک ہے نا, تو وہ ضمیر اس کے ساتھ جب ملائیں گے تو اس کو پڑھنے میں پریشانی ہو سکتی ہے, تو اس وجہ سے جو ہے وہ واو کا اضافہ کر دیتے ہیں.
اسی طرح ایک اور صیغہ ہے ضربت ہو، یہاں پر بھی تا ساکن ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے بھی تاکہ کچھ فرق بھی رہے جمع مذکر حاضر. اور پھر اصل بات یہ ہے کہ یہ عربی کا بس قاعدہ ہے کہ واو کا اضافہ کر دیتے ہیں. اس واو کا کوئی خاص نام نہیں ہے. ارأیتموہ، این الحیۃ، سانپ کہاں ہے، اقتلتموہا، کیا تم نے اسے مارا، کیا قتلتم، وہ جو واو جمع کا ہوتا ہے تو وہ جمع مذکر غائب کے صیغے میں ہوتا ہے. اصل میں تھا قتلتم، اقتلتمہا، تو اس لیے درمیان میں واو کا اضافہ کر دیا اقتلتموہا. ھذا درس سہل، یہ سبق آسان ہے. افہمتم ہو، اصل میں یہ تھا افہمتموہ، کیا تم نے اسے سمجھ لیا. این المدرسون، اساتذہ کہاں ہیں. ارأیتموہم، کیا تم نے انہیں دیکھا، تو یہ تھا ارأیتمہم، ارأیتموہم کے دیا. سیکنڈ پوائنٹ کون سا تھا، بس فرق یہ ہے کہ جمع مذکر حاضر کے صیغوں کے علاوہ جب مفعول کی ضمیر فعل کے ساتھ ملائیں گے تو براہ راست ملائیں گے، کوئی اور حرف اضافی لانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جب مفعول کی ضمیر جمع مذکر حاضر کے صیغے کے ساتھ ملائیں گے تو درمیان میں واو کا اضافہ کر دیں گے. آواز نہیں ہے، آواز نہیں آ رہی. نزاکت حسین کو آواز نہیں آ رہی، کیا سب کو آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. اقرأ الجمل الآتیۃ مع الضمائر المذکورۃ امامہا، پڑھیں آنے والے جملے ان ضمائر کے ساتھ جو ان کے سامنے ذکر کی گئی ہیں. جیسے رأیتم ہم، تو اس کو کیا پڑھیں گے، رأیتموہم. فہمتمہا، اسے کیا پڑھیں گے، صحیح، فہمتموہا. غسلتہ، رأیتموہم، تم سب نے ان کو دیکھا. حمزہ نہیں ہے تو اس لیے سوال کا معنی نہیں کریں گے. فہمتم ہا کو پڑھیں گے فہمتموہا، تم سب نے اسے سمجھا. غسلتی ہو، اب اسے کیا پڑھیں گے، غسلتی ہی، صحیح. وجدت ہو، اسے کیا پڑھیں گے، وجدت ہو ہی پڑھیں گے. قتلتمہا، جی ہاں قتلتموہا. سمعتم ہو، سمعتموہ. سوال نمبر 9 ہے ادخل التعریف علی الکلمات التي تحتها خط عند اللزوم. کہتے ہیں کہ ال داخل کریں وہ ال جو کہ معرفہ بنانے کے لیے آتا ہے ان کلمات پر کہ جن کے نیچے لائن لگی ہوئی ہے جب الف لام داخل کرنا لازمی ہو. جیسے پہلے مثال پڑھیں، عندی کتاب ذو غلاف احمر، میرے پاس کتاب ہے، ایسی کتاب جو کہ سرخ جلد والی ہے. این الکتاب ذو الغلاف الاحمر، کہاں ہے کتاب سرخ جلد والی. اب ان دونوں میں فرق یہ ہے جی، والی، یہ جو پہلے ہے عندی کتاب،
تو یہ کتاب اس کے اوپر الف لام داخل نہیں ہے، لہذا ذو کے بعد والے لفظ کے اوپر بھی الف لام داخل نہیں ہے، جبکہ نیچے با والی مثال میں الکتاب موصوف پر الف لام ہے، تو ذو جس کی طرف مضاف ہے اس کے اوپر بھی الف لام داخل کریں گے۔ اور تیسری بات یہ کہ آخری جو لفظ ہے، اب ذو کے بعد الغلاف یہ یہاں پر بغیر الف لام کے ہے، تو آگے والے لفظ احمر اس کے اوپر بھی الف لام نہیں ہے، جبکہ اسے نیچے والی مثال میں جب الغلاف پر الف لام ہے تو الاحمر پر بھی الف لام ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ موصوف اور صفت، اگر موصوف معرفہ ہو تو صفت بھی معرفہ ہوگی، اگر موصوف نکرہ ہو تو صفت بھی نکرہ ہوگی۔ جی احمر لال رنگ، نہیں ایسے نہیں کر سکتے۔ اگر الغلاف پر الف لام ہے تو الاحمر پر بھی لازمی طور پر داخل کرنا ہوگا، موصوف اور صفت پر۔ سر کبھی نکرہ اور معرفہ ڈیٹیل سے ان کی علامات سمجھا دیجیے گا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو فی الحال ہم ان مسائل کو، ان مثالوں کو پڑھتے ہیں۔ جیسے لمن، یہاں ذو نعت بنے گا، جی ہاں یہاں پر جو ذو ہے وہ مضاف بن رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور مضاف بننے کے بعد یہ مضاف الیہ اور تمام لفظوں کے ساتھ مل کر یہ پھر آگے البیت کی صفت بنیں گے، ٹھیک ہے نا، یہ سارے ملا کر۔ جی ہاں نکرہ والا جملہ بھی ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے سر۔ ذو کا ترجمہ، ذو کا معنی ہوتا ہے والا، جیسے عندی کتاب، میرے پاس کتاب ہے، ذو غلاف احمر، سرخ جلد والی، لال غلاف والی۔ ایسے ہی عین الکتاب ذو الغلاف الاحمر۔ اب فرق یہ ہے، یہاں پر دیکھیں الکتاب پر الف لام آیا ہے تو ذو کے بعد والے لفظ کے اوپر بھی الف لام آیا ہے، اور آگے احمر پر بھی الف لام آیا، جیسے لمن ذاک البیت ذو باب اخضر، کس کے لیے ہے وہ گھر جو سبز دروازے والا ہے۔ ذو کیسے مضاف بن رہا ہے؟ اب یہ کیسے کا جواب تو مجھے نہیں آتا، بس مضاف بن رہا ہے۔ ذو یہ عام طور پر ان کا شمار ہوتا ہے اسماء خمسہ میں، جن کو اسماء ستہ مکبرہ بھی کہتے ہیں، اور یہ ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال کرتے ہیں، ابن اخن حمن فمن اور ذو۔ جی ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مضاف کیسے واقع ہو رہا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ مضاف کے طور پر ہی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب اس میں تبدیلی کیا کریں گے؟ لمن ذاک البیت، کس کے لیے ہے وہ گھر، ذو باب اخضر، سبز دروازے والا، کیا تبدیلی کریں گے؟ ذو الباب، ذو کے بعد الباب پر الف لام داخل کریں گے، اور اخضر اس کے اوپر بھی الف لام داخل کریں گے۔ پھر یہ کہ ذو مضاف ہے، الباب موصوف، اور الاخضر صفت، اور جب اخضر پر الف لام داخل کریں گے تو یہ منصرف بن جائے گا۔ اب یہ اخضر الف لام کے بغیر ہے تو یہ غیر منصرف ہے، وزن فعل ہے اور اس کے اندر وصف پایا جاتا ہے، لیکن جب غیر منصرف پر بھی الف لام داخل کرتے ہیں تو
اس کے اندر سے غیر منصرف والا وصف ختم ہو جاتا ہے. اب یوں کہیں گے لمن ذاک البیت ذو الباب الاخضر. من ذالک الفتى کون ہے وہ نوجوان ذو نضارۃ صغیرۃ چھوٹے چشمے والا. ذو النضارۃ الصغیرۃ ابھی چھوٹے چشمے والا. نضارۃ چشمے کو کہا جاتا ہے. جی الفتى نوجوان. من کون ہے ذالک الفتى وہ نوجوان. ذو آگے النضارۃ الصغیرۃ چھوٹے چشمے والا. اب النضارۃ پر الف لام داخل اس لیے کریں گے کہ الفتى پر الف لام داخل ہے اور الصغیرۃ پر الف لام اس لیے داخل کریں گے کیا صغیرۃ صفت ہے نضارۃ کی اور نضارۃ پر جب ہم نے الف لام داخل کیا تو اس کی صفت پر بھی الف لام داخل کریں گے. ذو مضاف ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد ہے النضارۃ موصوف الصغیرۃ صفت. موصوف اور صفت مل کر پھر یہ مضاف الیہ بنیں گے ذو کے اور ذو جو ہے یہ پھر صفت بنے گا الفتى کی اور الفتى پھر یہ مشار الیہ بنے گا ذالک اسم اشارہ کا اور اسم اشارہ اور مشار الیہ مل کر جو ہے یہ بنے گی خبر اور من مبتدا. مبتدا آگے ہے ذالک الرجل ذو حقیبۃ جمیلۃ طبیب مشہور. وہ آدمی جو خوبصورت بیگ والا ہے. ذو حقیبۃ جمیلۃ خوبصورت بیگ والا ہے. طبیب مشہور مشہور ڈاکٹر ہے. اب یہاں پر الرجل پر الف لام ہے تو ذو کے بعد الحقیبۃ پر بھی الف لام داخل کریں گے حقیبۃ پر بھی اور اس کی جو صفت ہے جمیلۃ اس پر بھی الف لام داخل کریں گے. ذو الحقیبۃ الجمیلۃ ذو مضاف الحقیبۃ موصوف الجمیلۃ صفت. ترکیب یوں بنے گی ذالک اسم اشارہ الرجل موصوف ذو مضاف حقیبۃ الحقیبۃ موصوف الجمیلۃ صفت. موصوف صفت مل کر یہ ذو کے مضاف الیہ بنیں گے. ذو مضاف مضاف الیہ مل کر یہ صفت بنیں گے الرجل کے اور الرجل موصوف صفت مل کر یہ ذالک کا مشار الیہ اشارہ مشار الیہ مل کر مبتدا اور طبیب موصوف مشہور صفت موصوف اور صفت مل کر یہ خبر بنیں گے. مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. پوری ٹرین چلانی پڑتی ہیں چھوٹے چھوٹے اس کے ڈبے ہوتے ہیں پھر ان کو جوڑو پھر ٹرین چلتی ہے. من ذالک الولد کون ہے وہ لڑکا. آگے ذو کے بعد القمیص الاحمر جو سرخ قمیص والا ہے. جی ہاں نہیں یہاں طبیب مشہور پر الف لام نہیں لگے گا. خبر جو ہے وہ نکرہ بھی ہوتی ہے. آگے ہے ذالک الفتى وہ نوجوان ذو شعر طویل لمبے بالوں والا طالب جدید نیا طالب ہے. تو یہاں پر الف لام کہاں لگے گا. ذو الشعر الطویل ٹھیک ہے. لمن من ذالک الولد ذو القمیص الاحمر کون ہے وہ لڑکا جو سرخ قمیص والا ہے. نمبر 4 یہ اب کہاں سے ہوگا کومل.
جی بولیے وجیہہ کومل. السلام علیکم سر، میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے یہ ذالک الرجل، اگر ہم اسی ذالکہ کے ساتھ اس جملے کو نکرہ میں بنائیں، ذالک رجل، تو کیا صحیح ہوگا یا لازمی اللہ آنا ضروری ہے ذالکہ کے ساتھ؟ جس کی طرف اشارہ کریں گے تو مشار الیہ پر الف لام کا داخل کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے اور اگر الف لام داخل نہیں کرتے تو پھر اس کے اندر خصوصیت پیدا کرنے کے لیے آگے اس کی کوئی صفت لانا ضروری ہے. جی. اور جیسے یہ عندی کتابن ہے سب سے فرسٹ والا جو ہے، تو عندی الکتاب کر سکتے ہیں اس کو؟ عندی سب سے پہلے والی مثال، ٹھیک ہے. اگر اس کو عندی کو الکتاب پڑھیں گے تو پھر الکتاب یہ موصوف بن جائے گا الف لام کے ساتھ، یعنی موصوف معرفہ بن جائے گا. جب موصوف معرفہ بن جائے گا تو آگے اس کی صفت پر بھی پھر الف لام داخل کرنے ضروری ہیں. جیسے نیچے ہے، اوپر والی مثال بھی صحیح ہے، الف والی با والی مثال بھی صحیح ہے. تو اگر اوپر والی میں الف لام داخل کریں گے تو وہ نیچے والی ہی مثال بن جائے گی. جی جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ. اب یہ پہلی جو مثال ہے حمزہ والی، تو عندی، عند یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ خبر مقدم ہے، اور کتاب موصوف ذو غلاف احمر یہ اس کی صفت مل کر یہ مبتدا مؤخر ہوں گے. کتاب ذو غلاف احمر عندی، ٹھیک ہے. تو عندی یہ خبر مقدم ہے اور کتاب ذو غلاف احمر یہ مبتدا ہے اور مؤخر ہے. آپ زیر تنوین نہیں بول رہے سر، کیوں؟ حقیبت جمیلت میں بھی صرف زیر بولا، زیر تنوین نہیں. تو کہاں پر تھا؟ ذالک الرجل ذو حقیبت جمیلت طبیب مشہور، ٹھیک ہے. اب تنوین جو ہے میں اتنی ہی نکال سکتا ہوں، تو یہ تنوین تو الحمدللہ سمجھ آ رہی ہے. اب حقیبت جمیلت، ٹھیک ہے. اب صحیح ہے. ال لگانے کے بعد، او شاباش ماشاء اللہ، ال لگانے کے بعد تو تنوین پڑھتے ہی نہیں ہے. صحیح. ال لگانے کے بعد الف لام اور تنوین کیسے جمع ہوں گے؟ صحیح ہے. جب الف لگائیں گے ذو الحقیبۃ الجمیلۃ، اس کا معنی میری تجویز ٹھیک ہے. تو الف لام لگانے کے بعد جو ہے تنوین نہیں پڑھیں گے، کیونکہ الف لام اور تنوین دونوں جمع نہیں ہو سکتے. آگے ہے ذالک الرجل ذو نضارۃ مدیرنا، وہ آدمی جو چشمے والا ہے ہمارا مدیر ہے. تو ذو کے بعد الف لام لگائیں گے تو ہو جائے گا ذو النضارتی، تنوین نہیں لگائیں گے. مدیرنا ہمارا مدیر ہے. نمبر 8، ذالک الرجل وہ آدمی، ذو قامت طویلۃ جو لمبے قد والا ہے، ہوا مؤذن مسجدنا وہ ہماری مسجد کا مؤذن ہے. تو ذو کے بعد القامت الطویلۃ ہو جائے گا. تو یوں پڑھیں گے ذالک الرجل ذو القامت الطویلۃ. نظارہ چشمہ، جی. ذالک الرجل ذو قامت طویلۃ، یہ ایک اضافی جو ہے وہ یعنی لفظ لے آیا گیا ہے. اگر یہ نہ بھی ہوتا تو پھر مؤذن مسجدہ یہ خبر ہو جاتی اور یہ ٹھیک ہے. جی. قام کا معنی ہوتا ہے قد، اونچائی. جی ہاں، ذو قامت طویلۃ الف لام داخل کریں گے تو جگہ ذو القامت طویلۃ. آگے اس کے علاوہ تمام جملے میں اعراب وہی رہے گا. نزل، نمبر 7،
ذالک الرجل ذو النضارۃ مدیرنا. ذو النضارۃ، ذو کے بعد جب النضارۃ میں الف لام داخل کریں گے تو ملا کر پڑھیں گے ذو النضارۃ. نزل من السیارۃ شاب ذو ثیاب نظیفۃ. اترا گاڑی سے نوجوان صاف کپڑوں والا. ذو ثیاب نظیفۃ، نظیف کا معنی ہوتا ہے صاف، ثیاب کپڑے. تو یہاں الثیاب النظیفۃ ملا کر پڑھیں گے نزل من السیارۃ شاب ذو الثیاب النظیفۃ. شاب نوجوان. بلکہ یہاں جو ہے اس مثال میں شابن پر الف لام داخل نہیں ہے، صحیح ہے، تو لہذا دو ثیاب نظیفۃ ٹھیک ہے، الثیاب نظیفہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ جس کی صفت واقع ہو رہے ہیں اس کے اوپر الف لام داخل نہیں ہے. نزل من السیارۃ شاب. اب آگے جو لفظ ہے نا ذو ثیاب نظیفۃ، ذو کے بعد الثیاب یعنی ثیاب کے اوپر الف لام نہیں لگائیں گے. وجہ کیا ہے کہ شابن یہ جس کی صفت واقع ہو رہا ہے نا ذو ثیاب نظیفۃ، جو موصوف ہے اس کے اوپر الف لام داخل نہیں ہے، اس لیے. جیسے ہم مثال نمبر 7 دیکھیں، ذالک الرجل، اب الرجل پر الف لام داخل تھا تو اس لیے اس کے بارے میں جب صفت آئی تو ذو النضارۃ، ذو کے بعد لفظ پر الف لام داخل کیا. اب یہاں پر نزل من السیارۃ شابن، شابن پر الف لام داخل نہیں ہے لہذا اس کی صفت پر بھی الف لام داخل نہیں کریں گے. جی جی. المجلۃ ذات صور ملونۃ. نمبر 6 لمن الدفتر ذو الغلاف الجمیل، کس کے لیے ہے رجسٹر جو خوبصورت جلد والا ہے. المجلۃ ذات الصور، وہ مجلہ جو تصویروں والا ہے، ملونۃ وہ رنگین ہے، وہ رسالہ جو تصویروں والا ہے وہ رنگین ہے. جی سورن تصویروں والا. نمبر 11 ہے ہذہ الدراجۃ، یہ سائیکل، ذات عجل ثلاث، جو 3 پہیوں والی ہے. عجل ٹائر، پہیے. لابن الصغیر، وہ میرے چھوٹے بیٹے کی ہے. جی عجل کا معنی ہوتا ہے ٹائر، ذات والی. تو یہاں پر ذات کے بعد عجل پر الف لام داخل کریں گے اور اس کے بعد کا جو لفظ ہے اس کے اوپر بھی الف لام داخل کریں گے. هذه الدراجۃ، یہ سائیکل، ذات العجل الثلاث، ذات مضاف، العجل موصوف، الثلاث صفت، موصوف اور صفت مل کر یہ ذات کا مضاف الیہ بنے گا. اور پھر ذات مضاف مضاف الیہ مل کر یہ الدراجۃ، ہذہ الدراجۃ، الدراجۃ کی صفت بنیں گے. پھر موصوف اور صفت مل کر یہ ہذہ اسم اشارہ کا مشار الیہ بنے گا. پھر اشارہ مشار الیہ مل کر یہ مبتدا بنیں گے. لابن الصغیر یہ اس کی خبر بنے گی. ہذہ اسم اشارہ. جی ٹھیک ہے. تلک المساجد ذات
मनाइर आलियतिन जमीलतुन जिद्दन, वो मसाजिद जो बुलंद मीनार वाली हैं, बहुत खूबसूरत हैं। तो यहां पर तिलकल मसाजिदु ज़ातुल मनाइरी अल आलियति जमीलतुन जिद्दन, तिल का इसमें इशारा और अल मसाजिदु मौसूफ, ज़ातु मुज़ाफ, अल मनाइरी ये मौसूफ, अल आलियत सिफत। मौसूफ और सिफत मिलकर ये मुज़ाफ इलैहि बनेंगे, ज़ातु के मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैहि मिलकर ये सिफत बनेंगे अल मसाजिदु मौसूफ के, मौसूफ और सिफत मिलकर ये मुशारुन इलैहि बनेगा तिल का इसमें इशारा का, इसमें इशारा और मुशारुन इलैहि मिलकर ये मुब्तदा बनेंगे। जमीलतुन ये बनेगा मुमय्यज और जिद्दन ये तमयीज, मुमय्यज तमयीज मिलकर ये फिर खबर बनेंगे अल मसा तिल कल मसा मुब्तदा की, मुब्तदा और खबर मिलकर ये जुमला इस्मिया खबरिया बनेगा। ज़ातो ये जू की मुअन्नस है, ज़ातो ये जू की मुअन्नस है, क्योंकि हमारे सामने जो मौसूफ है ऊपर 11 नंबर में या 12 नंबर में अद्दर्राजतु और अल मसाजिदु, अद्दर्राजतु तो वैसे ही मुअन्नस है और अल मसाजिदु ये मस्जिद की जमा है, और जो जमा गैर आकिल हो तो वो मुअन्नस के हुक्म में होता है, जो जमा गैर आकिल हो वो मुअन्नस समाई होती है। अल मसाजिदु बदल नहीं है, मौसूफ है। अल मजल्लतो रिसाला, ज़ात सुवर जो तस्वीरों वाला है, मुलव्वनतुन वो रंगीन है। ये जिद्दन जो लफ्ज है ये आमतौर पर तमयीज वाक़या होता है, जिद्दन तमयीज। जिद्दन बहुत ज्यादा, ये इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। में अहमर पर फतह है, वो कमीज की सिफत है, कसरा क्यों नहीं आई? तो देखें कि 4 नंबर में मन दालिकल वलदु दुल कमीसिल अहमरी, अगर यहां पर अलिफ लाम दाखिल करेंगे अल कमीस पर, तो अल अहमरी पर भी अलिफ लाम दाखिल करेंगे, कमीस मजरूर है तो अल अहमर के नीचे भी जर देंगे। लेकिन इस सूरत में जर इसलिए नहीं दिया गया कि अहमरा ये गैर मुनसरिफ है, गैर अलिफ लाम दाखिल नहीं है, लिहाजा ये गैर मुनसरिफ है। जी, मनाइर मीनार की जमा है। सर मेरा सवाल ये है कि आपने ज़मीर मंसूब मुत्तसिल में बताया ना कि अगर फेल के साथ कोई और ज़मीर होगी तो वो मफूल की ज़मीर होगी, ये बात समझ में नहीं आई। ठीक है, अच्छा ये जो है, ये जो सवाल पूछा गया है वो ये है कि जो सीगे हम जानते हैं तरकीब के साथ, तरतीब के साथ जो सीगे हैं, ज़रबा, ज़रबा, ज़रबू, ज़रबत, ये माजी के जो 14 सीगे होते हैं, तो सिर्फ इन सीगों को अगर देखें तो ये सीगे, इनके अंदर 2 चीजें पाई जाती हैं। एक तो ये कि फेल पाया जाता है जमाने के साथ, और दूसरा फाइल पाया जाता है। जैसे ज़रबा, उस एक मर्द ने मारा। अब ज़रबा मारने का माना भी है और इसके अंदर इसका फाइल भी मौजूद है। अब ज़रबा के साथ आगे अगर कोई और जमीर मिलाएंगे, जैसे हु जमीर है, ठीक है ना, हु है, या इसके अलावा और जितनी भी जमीर हैं, ज़रबहु, ज़रबहुमा, ज़रबहुम,
ज़रबहा, ज़रबहुमा, ज़रबहुन्ना, ज़रबकर, आगे ये जितने भी यानी 14 ज़मीरें हैं, इनमें से कोई भी ज़मीर मिलाएंगे तो वो ज़मीर हमेशा मफूल बाकी होगी ज़रब फेल और फाइल की। समझ आ गया? तरकीब भूल जाती है तो इसके लिए एक तो ये है कि जितना आप करते रहेंगे, दोहराते रहेंगे, तो इंशाल्लाह उससे याद रहेगा। ये है कि यानी अगर मफूल मुतलक कहेंगे तो फिर उसके लिए जरूरी है कि एक फेल भी हो, अजिद्दु जिद्दन। या आज तो नया सिलसिला शुरू हो गया है। उसको क्या कहते हैं? उस वाव का कोई नाम नहीं है। और नंबर 4 रिपीट कर देते हैं, मन दालिकल वलदु, कौन है वो लड़का, दो कमीसिन अहमरा, दो मुजाफ है। अब अलिफ लाम को छोड़े बगैर अभी सिर्फ ये जो लिखा हुआ है ना, पहले हम इसके ऊपर तवज्जो देते हैं। मन ये इस्म मौसूला है, ठीक है ना, और ज़ालिका इसमें इशारा, अल वलदु ये मौसूफ है, दो ये मुजाफ है, और कमीसिन मौसूफ है, अहमरा सिफत है। मौसूफ और सिफत में मुताबिकत होती है। कमीसिन मुजाफ इलैह होने की वजह से मजरूर तो है, लेकिन अहमर मजरूर क्यों नहीं है? अहमर मजरूर इसलिए नहीं है कि ये गैर मुनसरिफ है। इसमें दो सबब पाए जाते हैं, वजन फेल और वस्फ। और फिर यह है कि जब ज़ू के बाद अलिफ लाम दाखिल करेंगे अल कमीसा पर तो हो जाएगा दुल कमीस, और फिर ये मौसूफ पर अलिफ लाम दाखिल हुआ तो सिफत पर भी अलिफ लाम दाखिल करना होगा, तो हो जाएगा अल अहमर। तो फिर जब अलिफ लाम दाखिल करेंगे गैर मुनसरिफ पर तो उसका गैर मुनसरिफ होना खत्म हो जाएगा। गैर मुनसरिफ खत्म हो गया, अब ये इसके नीचे जर आएगी क्योंकि ये सिफत बाकी हो रहा है अल कमीस की। नंबर 9 में तब्दील नहीं होगा क्योंकि शाबुन पर अलिफ लाम दाखिल नहीं है, लिहाजा आगे जिसकी सिफत है उसके ऊपर भी अलिफ लाम दाखिल नहीं करेंगे। जी, तौकीर तौकीर फातिमा। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, मुझे सिर्फ ये क्वेश्चन पूछना था। आपने अभी बताया कि दराबा जो है वो एक फेल है और उसी के अंदर फाइल होता है, लेकिन अक्सर फाइल सेपरेट भी तो लिखा हुआ होता है, जैसे दराबल मुस्लिमूना, मुस्लिमानी, तो वो भी तो फाइल ही होता है। तो फिर उसको फिर किस तरह से हम डिस्क्राइब करेंगे, वो क्या जी है? हाँ, जब ज़रबा फेल और इसके अंदर फाइल होता है, अगर फाइल कोई और लफ्जों के अंदर मौजूद ना हो तो फिर हम कहेंगे कि यहां पर इसके अंदर फाइल है, और अगर फाइल लफ्जों के अंदर जाहिर हो तो फिर हम इसके बारे में कहेंगे कि ये सिर्फ फेल है, क्योंकि फाइल लफ्जों के अंदर जाहिर मौजूद है। जब फाइल जाहिर मौजूद ना हो तो जाहिर बात है फेल खुद तो कायम नहीं हो सकता। फेल को वजूद में लाने के लिए किसी का होना जरूरी है। आगे कलाम के अंदर मौजूद भी ना हो फाइल तो फिर फाइल कहाँ है? तो फिर हम कहेंगे कि फाइल ज़रब फेल के अंदर मौजूद है। लेकिन अगर मिसाल यूं हो जैसे नसर अल मुस्लिमून, मुसलमानों ने मदद की, नसरा फिर हम कहेंगे कि फेल है, अल मुस्लिमून फाइल है। नसर अल मुस्लिमून ज़ैदन, मुसलमानों ने जैद की मदद की, तो फिर हम कहेंगे कि नसर फेल है, अल मुस्लिमून फाइल है। लेकिन अगर अल मुस्लिमून को हटा दें, हम कहेंगे नसर ज़ैदन, तो फलां ने जैद की मदद की, तो हम कहेंगे नसर फेल है, और अभी फाइल इसके अंदर छुपा हुआ है, क्योंकि नसर फेल बजाते खुद वजूद में नहीं आ सकता जब तक कि उसको कोई वजूद में लाने वाला ना हो। जी अच्छा, जज़ाकल्लाह। नूर निसा। जी,
شیخ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو کھڑی مدات ہیں اور پیش ہے ان میں کیا فرق ہے؟ مطلب یہ فرق کیوں آ رہا ہے؟ سر دوبارہ میری آواز آ رہی ہے؟ کھڑی کھڑی زبر کہاں؟ کھڑی مداد ہیں جو ان ضمائر میں، اور آخری والی جو مثال ہے ضرب تموہ وہاں پر پیش ہے، یہ فرق کیوں آ رہا ہے؟ صحیح. اب یہ دیکھیں ضربہ میں جو اصل جو ضمیر ہے نا وہ ہے ہوا، ٹھیک ہے نا. تو اگر ضربہ ہوا کہیں گے تو پھر یہ تھوڑا لفظ جو ہے وہ ایک تو طویل بن جائے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہوا ضمیر جو استعمال ہوتی ہے وہ استعمال ہوتی ہے مرفوع کے لیے، مرفوع یعنی فاعل کے لیے استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور جبکہ یہاں پر ہم نے اس کو مفعول بنانا ہے تو اس لیے یہ لفظ اسی طرح بنا ہوا ہے جیسے ہو، یہ الٹے پیش کے ساتھ اسی طرح جو ضمیر فعل کے ساتھ مل کر آتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ ان تمام مثالوں میں جیسے ضربہ میں ہے ضربت ہو اور ضربتا ہو. اب یہاں پر ضربتے ہو اگر کہیں گے یہاں پر بھی تو یہ زبان کے اوپر عربی زبان میں مشکل ہوتا ہے کہ ایک طرف ہم الٹا پیش پڑھ رہے ہیں اور اس سے پہلے والے حرف پر ہم کسرہ پڑھیں ضربتے ہو، تو یہ زبان پر جو ہے وہ مشکل گزرتا ہے. اس لیے جو واحد مؤنث مخاطب کے صیغے کے ساتھ اگر مفعول کی ضمیر ملی ہی ہوتی ہے تو اس کو یہ زیر کے ساتھ پڑھتے ہیں، کیونکہ ضربتے میں تا کے نیچے پہلے سے زیر موجود ہے، لہذا آگے جو ضمیر آئے گی اس کو بھی زیر کے ساتھ ہی پڑھیں گے. تو یہ سارے جو ضمائر ہیں یہ عربی میں اسی طرح بنی ہوئی ہیں پہلے سے. باقی یہ ہے کہ ضرب تم ہو اگر یہ پڑھیں گے ضرب تم ہو تو یہ بھی زبان کے اوپر دشوار گزرتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ایک واو کا اضافہ کر دیتے ہیں، اور یہ جمع مذکر مخاطب کا ایک خاصہ کہہ رہے ہیں آپ اسے کہ کس کی خصوصیت حاصل ہے اس کو. سوال نمبر 10 کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں. اقرأ الامثلۃ، مثالیں پڑھیں، ثم قوّن جملا، پھر جملے بنائیں، مثلہا، اسی ہی کی مثل. پہلے آپ جملے دیکھیں پھر اسی ہی کی طرح جملے بنائیں. مستعملا الکلمات، ان کلمات کو استعمال کرتے ہوئے، التی بین القوسین، جو قوسین کے درمیان ہیں. جمع مؤنث حاضر میں فعل کیسے پڑھیں گے؟ جیسے اگر جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہو اور اس کے ساتھ ہم مفعول کی ضمیر لگائیں تو پھر ہم یوں کہیں گے، جیسے ضربنا صیغہ ہے تو ہم کہیں گے ضربنہ، ان سب عورتوں نے مل کر ایک مرد کی پٹائی کی، معنی یہ بنے گا. اور ضربتنہ کا معنی کیا ہوگا؟ تو سب عورتوں نے مل کر اس ایک مرد کو مارا. ضربتنہ تو ملا کر یوں پڑھیں گے. جی، کون کا معنی ہے بنائیں، کان یکون سے ہے، کان کا معنی ہے تھا، یکون کا معنی ہوگا، اور کون معنی بناؤ. قوسین، یہ جو قوس ہے نا، یہ اصل میں قوس تو وہ جو تیر اور ایک کمان ہوتی ہے نا، کمان کو قوس بولتے ہیں. جیسے ایک ہم پڑھتے ہیں نا قوس و قزح، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو کمان کی طرح ہمارے سامنے یہ رنگ آتے ہیں. تو یہ جو اصل میں یہ جو قوس ہے یہ کسی چیز کا یوں مڑا ہوا ہونا، اس کو قوس کہا جاتا ہے. اقرۃ القدم لعبتم ام قرۃ السلۃ، یہ جو لفظ ہے ام کا استعمال کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ ام استعمال ہوتا ہے اختیار کے لیے، کہ آپ نے یہ کیا یا یہ کیا، آپ یہ کریں گے یا یہ کریں گے. تو دو کاموں میں سے کسی ایک کے درمیان اختیار کے لیے یہ جو لفظ ہم یا استعمال کرتے ہیں تو عربی میں اس کے لیے ام استعمال ہوتا ہے. کیا تم فٹ بال کھیلے یا باسکٹ بال؟ محمدن رأیت ام حامدن، کیا آپ نے محمد کو دیکھا یا حامد کو؟ کیا تم فٹ بال کھیلے یا باسکٹ بال؟ کیا، قرۃ بال، القدمی پاؤں،
जिसे हम फुटबॉल कहते हैं। लाइबतुम, तुम खेले। अम या कुर्रा, असल में कुर्रा जो लफ्ज है ना, जिसे हम कहते हैं ना कुर्रा है अर्जी, कुर्रा किसी चीज का गेंद नुमा होना, बाल नुमा होना, तो ये कुर्रा अर्जी क्यों कहते हैं? ये जमीन जो है वो मुदव्वर है, गोल है, इसलिए इसको कुर्रा कहते हैं। सल्ला वैसे बोलते हैं बास्केट को, टोकरी जिसे हम कह लें, टोकरी वाली गेंद। ये तो बड़ा अजीब तर्जुमा हुआ। क्या तुम पांव वाले बाल के साथ खेले या टोकरी वाले बाल के साथ? जी बास्केट, टोकरी। लेकिन हम उर्दू में तर्जुमा करें तो आरजी। आरजी का मतलब होता है वक्ती तौर पर। अच्छा, ये अर्जी, अर्द जमीन को कहते हैं। किताब अल फिक़्ह अखज़्ती अम किताब सीरती, क्या तुमने फिक़्ह की किताब ली या सीरत की किताब? अखज़्ती आपने ली, या तो एक औरत ने ली। यहां पर अखज़्ती है। यहां पर देखें क्या लिखा हुआ, कोई फर्क नहीं है वैसे, लेकिन यहां पर अखज़्ती लिखा हुआ है, देखें। दोनों सही है। हमारा मुखातब मुज़क्कर भी हो सकता है, मुअन्नस भी। इस अखज़्ता में नहीं, खरीदने का माना नहीं है क्या तुमने किताब ली, उठाई या ली। खरीदने का माना होता तो फिर तो इश्तरा, यश्तरिया, इस तरीके से कुछ अल्फाज होते जो खरीदने के माने पर दलालत करते हैं। हम तो उर्दू में जो है वो, क्या तुम किताब लेना, लेना जो है वो हमारे यहाँ जो एक आम लफ्ज है ना, एक आम लफ्ज है। यानी जैसे कोई बंदा कहे कि मैंने किताब ली, तो किताब लिए भी हो सकता है कि लाइब्रेरी से ली और बंदे से ली, ये मुमकिन है खरीदी। ठीक है जी। समझा नहीं, मैं समझा नहीं, थोड़ा तेज बोलिए। सही। तो टाइम हो चुका है, तो इंशाल्लाह यहीं से हम जो मिसाल नंबर 10 है या सवाल नंबर 10 है, तो यहीं से हम पढ़ेंगे। कुर्रता क्यों है? कुर्रता, कुर्रतु क्यों नहीं है? अकुर्रत अल कदमी, ठीक है ना, अकुर्रत अल कदमी। तो ये हमजा इस्तिफाम के लिए है। कुर्रत अल कदम, मुजाफ और मुजाफ इलैहि मिलकर ये मफ़ऊल मुक़द्दम है लाइब तुम फेल का। तुम फुटबॉल खेल ले, खेलना वाक़ हुआ है फुटबॉल पर, तो इसलिए ये मफ़ऊल है और मंसूब है। सही। तो इंशाल्लाह अगले सबक में हम इसका आगाज करेंगे।